جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آج مخاطب ہوں پاکستان بھر کی ریل اسٹیٹ کمیونٹی سے، جو تمام دوست 7E کے حوالے سے پریشان ہیں اور ان کے مسائل کافی زیادہ ہیں ریل اسٹیٹ کے کاروبار سے ریلیٹڈ، اور ٹیکسز بھی بڑھے جس میں 2% کو 3% کیا گیا. ابھی فی الحال میں آپ کو 7E جو سرکلر آیا ہے کل FBR کی جانب سے، اس کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں دوستوں کو. کافی دوستوں کی اپریسیشنز کال آئیں الحمدللہ، اور کچھ مسائل ابھی بھی دوستوں کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہے، تو اس کی کلیئرٹی کے لیے کچھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو سرکلر کے اندر جو چیزیں FBR نے کلیئر کی ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گا. دوستو، ایک بات بڑی امپورٹنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ پاکستان بھر کی ریل اسٹیٹ کمیونٹی کا میٹر ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے پنجاب کی حد تک ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی دی ہے اور بڑا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے، لیکن یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوگا. میں اپنے تمام باقی ریئلٹرز جو پنجاب کے علاوہ ہیں، جن کی امیدیں بھی ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، وہ پنجاب کے دوستوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ پنجاب کے جو لوگ کام کر رہے ہیں 7E کے اوپر، ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ بھی حل ہو. تو میں ان تمام دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ سفر، ہماری یہ سٹرگل، ہماری یہ جد و جہد ابھی ختم نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری رہے گی جب تک کہ یہ 7E کا قانون پورے پاکستان سے ختم نہیں ہو جاتا. اتنی دیر تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم آپ کے لیے کام کریں گے. اگرچہ بہت سارے لوگ آج خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں، ڈنکے بجا رہے ہیں، ڈھول پیٹ رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی ریل اسٹیٹ کمیونٹی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور ان کے لیے بھی ہم سب کو سٹرگل کرنی چاہیے، اور ان کے لیے خیر کی، عافیت کی اور بھلائی کی دعا بھی کرنی چاہیے. ان کے لیے ہمیں سٹرگل بھی کرنی چاہیے. اور میں اپنی پاکستان کی ریل اسٹیٹ کمیونٹی کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہمارا اس معاملے میں یہ کوئی حل نہیں نکلتا، اتنی دیر تک 7E کے حوالے سے یا باقی ٹیکسیشن، اصل مسئلہ صرف 7E کا نہیں ہے، باقی ٹیکس بھی دیکھیں 2% سے 3% بڑھا دیے، 7E لگا دیا، ابھی ہماری لوکل گورنمنٹ کا ایک ایشو بنا ہوا ہے. تو ان تمام ایشوز سے ہم نے ابھی لڑنا ہے، ان سے فائٹ کرنی ہے، اور اس سے اپنی کمیونٹی کو انشاءاللہ تعالیٰ نجات دلانی ہے، اور یہ سٹرگل جاری رہے گی. اب میں آتا ہوں سرکلر کی طرف، کہ جو کل ایک سرکلر FBR نے جاری کیا. اس میں ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو ابہام ہے کہ اس میں چونکہ کورٹ سٹے ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. سو مچ سو ابھی تک DHA ٹرانسفر نہیں کر رہا بغیر 7E کے سرٹیفکیٹ کے یا 7E کے ٹیکس کی ایویڈنس کے. تو دوستو، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ دن میں، آج یا کل میں ان کو کلیئرٹی ہو جائے گی. یہ ان چیزوں کو ڈیفینیٹلی مینج کریں گے، ان کو مینج کرنا پڑے گا. یہ بالکل کلیئر لا ہے، اس میں یہ بالکل کلیئرلی انہوں نے FBR نے مینشن کر دیا ہے کہ وہ پراپرٹیز، اب یہ بات سمجھ نہیں ہے آپ نے، کچھ لوگ اس میں ابہام کا شکار ہیں کہ جو سیلر ہے وہ یہاں رہتا ہے، وہ وہاں رہتا ہے، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. اس پوائنٹ کو ذرا بڑے غور کے ساتھ سن لیں کہ جو پراپرٹی پنجاب کی حد کے اندر ہے، وہ پنجاب کے کسی بھی شہر میں، گاؤں میں، دیہات میں، کسی اتھارٹی میں، کسی بھی جیورسڈکشن میں پنجاب کی حد تک ہے، اس کی آپ نے 7E کا ٹیکس نہیں جمع کروانا. ٹھیک ہے جی. اور وہ چاہے آنر پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہے، وہ سندھ میں ہے، وہ بلوچستان میں ہے، وہ KPK میں ہے، وہ اسلام آباد میں ہے، آپ نے 7E کا ٹیکس نہیں جمع کروانا. البتہ جو 7E کا ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ہے، جو 236C سب سیکشن 2A کے لیے ہمیں ریکوائرڈ ہے، اس کے لیے کچھ کیٹیگریز رکھی گئی ہیں. یہ اس کے اوپر کسی نے بھی ابھی تک بات نہیں کی. جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو بڑا غور سے آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ یہ آپ کی ٹرانسفر سے ریلیٹڈ ہیں چیزیں، اور اس میں آپ کی کلیئرٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. تو ایک بات طے ہو گئی کہ 7E کا ٹیکس آپ نے نہیں جمع کروانا
पंजाब की हद तक पंजाब की जो प्रॉपर्टी पंजाब के अंदर फॉल कर रही है उसका टैक्स आपने नहीं जमा करवाना। दूसरा, इसके अंदर आपका टैक्स ईयर देखना है हमने कि टैक्स ईयर में कौन सी प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी और साथ ही सेल कर दी। उसमें बड़ा आसान फार्मूला उन्होंने दिया है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे 2023 के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीदी और 2023 के अंदर ही प्रॉपर्टी बेच दी, तो अब आपको 7E का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपको उसमें एग्जाम्पशन है, आपको 7E का टैक्स नहीं देना है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है, अलॉटीज़ के हवाले से लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि एक जनरल अलॉटी जिस तरह से DHA में हम एफिडेविट के इवज़ हमें एक फ़ाइल मिल जाती है, फिर वो प्लॉट बन जाता है, तो वो एक नेचुरल अलॉटी की सूरत में उसके ऊपर हम पहले ये प्रैक्टिस होती थी कि 236C का हम टैक्स नहीं जमा करवाते थे। तो क्या ये 7E के ज़ुमरे में भी ऐसा ही होगा? नहीं, 7E के ज़ुमरे में जब आप आएंगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपको 7E का टैक्स जमा करवाना पड़ना है। आप उन अलॉटीज़ में शामिल नहीं हैं। जो अलॉटीज़ को उन्होंने एग्जम्प्ट किया है वो सिर्फ आर्मी अलॉटीज़ हैं, वो आर्मी के जो शोहदा की फैमिलीज़ को मिलते हैं प्लॉट वो हैं, या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, या वॉर वुंडेड हैं, या दौराने सर्विस जो इंतकाल कर गए और उनको वो प्लॉट मिला, तो ये उनके लिए सिर्फ मखसूस है। ये 4 किस्म के लोग हैं: सर्विस बेनिफिट, शोहदा की फैमिलीज़ और वॉर वुंडेड, या जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि सर्विस के ड्यूरिंग फौत हो गया, शहीद हो गया किसी भी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए, तो उनकी हद तक ये वो फर्स्ट अलॉटी गिने जाएंगे और उनसे 7E नहीं लिया जाएगा। अलबत्ता ये ध्यान में रख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट बहरहाल उसके लिए भी चाहिए होगा। ये भी मैं ओवरऑल लॉ की तशरीह कर रहा हूँ। अभी मैंने जैसे बताया कि 7E मुख्तसरन अल्फाज में पंजाब की हद तक जो है वो आपको 7E नहीं देना, ना ही एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट देना है। अलबत्ता DHA डेफिनेटली FBR से इसकी क्लैरिफिकेशन मांगेगा और उसमें वो अपने तौर पर उसकी तशरीह कर सकते हैं। उसको भी हम बाद में देख सकते हैं कि 7E और एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट के हवाले से DHA ने क्या लाइन इख्तियार की है। अभी तक जो है वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह जो तीसरी क्लैरिफिकेशन आई है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आई है। ये पहले भी मौजूद थी क्लियर कट लॉ में, लेकिन DHA या मुख्तलिफ महकमे उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उसमें वो इबहाम का शिकार थे। अभी उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली वो लिख कर दे दिया है, बल्कि उसके साथ एक इजाफा ये है कि उन्होंने वो दिन भी मुतय्यन कर दिए कि 183 डेज़ का पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ का होना ज़रूरी है। पहले ये इस तरह से नहीं मेंशन था। इसी तरह उन्होंने एक फॉर्म B साथ अटैच कर दिया है, उसमें वो अपने क्रीडेंशियल्स लिखेगा, अपने पर्टिकुलर लिखेगा कि वो 2021-22 में कितने दिन पाकिस्तान से बाहर रहा और पाकिस्तान के अंदर रहा और वो उसके कितने मरतबा एंट्री और एग्ज़िट हुई। इसी तरह 2022 और 23 में वो कितने दिन पाकिस्तान से बाहर रहा और उसकी डिटेल जो है वो एंट्री और एग्ज़िट की वो भी वो उन्होंने मांगी है। और वो अब आपको ट्रांसफ़र के टाइम पर जो ओवरसीज़ ट्रांसफ़र होगी उसके साथ ये फॉर्म अटैच करके उसकी पूरी डिटेल उसके पासपोर्ट के मुताबिक, उसकी एंट्री और एग्ज़िट के मुताबिक आपको वहाँ पर DHA या रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को वो शेयर करनी होगी। ये इसका 7E से तल्लक नहीं है। 7E के अलावा भी ये एग्जाम्प्ट थे, लेकिन अब उन्होंने इस डिटेल को कंपलसरी कर दिया है कि आपने जब ट्रांसफ़र के लिए जाना है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब सेलर होगा तो उसके लिए आपने कौन सी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, वो उसका फॉर्म B साथ अटैच कर दिया है। इसी तरह जो बिल्डर है वो बिल्डर के लिए भी उन्होंने बड़ा क्लियरली आपको बता दिया कि वो DNFBP से अगर रजिस्टर्ड है तो उसको 2 सर्टिफिकेट चाहिए, एक DNFBP से और एक रेलेवेंट अथॉरिटी से जिसके साथ वो काम, जिससे उसने उसको बेसिकली सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसको कह लें, या अप्रूवल का। लाइक एक बिल्डिंग बनाना चाह रहा है बंदा, उसने अप्रूव करवाई, जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, जो अप्रूवल का सर्टिफिकेट है, जिस तरह डेवलपर को एक अप्रूविंग सर्टिफिकेट मिलता है LDA से, इसी तरह कोई बंदा बिल्डिंग बना रहा है वो LDA से अप्रूव करवा के बना रहा है LDA की ज्यूरिसडिक्शन में, तो वो जो एक अप्रूवल लेटर है, वो अप्रूवल सर्टिफिकेट है, वो 2 चीज़ों को अटैच करेगा।
تو وہ اس کی پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی. اس کے لیے 7E یا ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر وہ اسپیشلی ایز اے DNFBP رجسٹر ہے اداروں کے ساتھ, FBR کے ساتھ. تو DNFBP سمجھ لیں کیا ہے, یہ ایبریویشن ہے ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنسز اینڈ پروفیشنز. ان کے انڈر جو بندہ فال کرے گا ان میں ہم ریئلٹر بھی آتے ہیں, ان میں یہ DHA بھی آتا ہے, LDA بھی آتا ہے, جتنی بھی ٹرانسفرنگ اتھارٹیز یا ادارے ہیں یا کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں یا پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں, ان کے جو بھی آفس ٹرانسفر کے لیے متعین ہوتا ہے وہ سارے اس کیٹیگری میں آتے ہیں. اس کی فردر جو اس کے پوائنٹ نمبر 6 میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز شامل کی گئی ہے اس کو بھی سمجھ لیں. ابھی یہ انہوں نے انٹرم آپ کو ایک سرکولر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ چیزیں لکھ دی ہیں. ابھی اس کے اوپر فردر کلیئرٹی کے لیے, فردر چیزوں کو آرگنائز کرنے کے لیے کچھ رولز بنائے جا رہے ہیں. وہ رولز میری آج بھی FBR میں بات ہوئی ہے, وہ رولز اپنے رولز کے تحت وہ چیزوں کو ڈیزائن کریں گے. ان رولز پہ کام ہو رہا ہے. وہ انشاءاللہ اس ماہ کی اینڈ تک یہ جو اپلیکیشن وہ بنانے جا رہے ہیں یہ سرٹیفکیٹ کے لیے کہ آپ کو گھر بیٹھے آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا, آپ کو کمشنر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں اس کے سارے رولز اور SOPs تیار کر کے وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو ساتھ اس کے ساتھ بھیج دیں گے. تو اس میں بہت ساری چیزیں جو رہ گئی ہوں گی وہ بھی کلیئرٹی میں آ جائیں گی. کل انشاءاللہ تعالی FBR آفس میں میری میٹنگ ہے FBR کی جو آفیسرز ہیں ان کے ساتھ. ہماری فیڈریشن کے لوگ بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان سے کراچی سے دوست آئیں گے, لاہور سے میں ہوں گا, اسلام آباد سے 2 دوست ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی 5 دوست اور 3 FBR کے جو سینئر آفیسرز ہوں گے وہ بیٹھ کر انشاءاللہ فردر ان چیزوں پر ہم کلیئرٹی میں جائیں گے. ہمارا بنیادی ایجنڈا وہاں پر ویلیویشن ٹیبل ہیں کہ FBR کی ویلیوز نہ بڑھائی جائیں, اس کے لیے ہم ان پر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی وہ موجودہ حالات کے تناظر میں ابھی اس کی ویلیویشن نہ بڑھائیں. اور ہم انشاءاللہ حتی الوسع کوشش کریں گے کہ FBR ویلیویشن نہ بڑھے تاکہ ہمارے جو مسائل پہلے ہی بہت زیادہ ہیں ان میں مزید اضافہ نہ ہو. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, میرا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی دعاؤں سے, آپ کی دعاؤں کے توسط سے ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے دن دگنی رات چگنی ترقی کے لیے محنت کرتے رہیں اور مسلسل جد و جہد کرتے رہیں. اللہ سے دعا ہے آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اور ہماری کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے میری اللہ مدد بھی فرمائے اور مجھے کامیاب کرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.